وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. محترم ناظرین و ناظرات، گروپ اصحاب الحدیث کے اس پروگرام میں میں آپ کا دل کے گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز بنام قیامت کی نشانیاں چلائی تھی اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک وہ پہنچی۔ اب دوسری سیریز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رحلہ الی الدار الآخرہ، سفر آخرت کی منزلیں۔ ناظرین، آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت دراصل ان تمام امور اور ان تمام مرحلوں کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو درپیش آتے ہیں۔ آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ دنیا کے بعد یہ آتی ہے۔ عربی زبان میں جو چیز بعد میں آتی ہے، دوسرے نمبر پر آتی ہے، بعد میں آتی ہے، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کا نام آخرہ۔ اور چونکہ آخرت یہ دنیا کے بعد آتی ہے اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ارکان ایمان میں سے ایک رکن الایمان بالیوم الآخر بھی ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ بندہ اس وقت تک مومن نہیں کہلاتا جب تک کہ اس کا ایمان آخرت کے دن پر نہ ہو۔ ارکان ایمان پورے 6 ہیں، ان میں سے ایک آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا کیا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جن مراحل سے انسان گزرے گا، قبر کے حالات، پھر دوبارہ زندہ اٹھائے جانا، قیامت کا برپا ہونا، حشر کی عدالت کا قائم ہونا، میزان کا قائم ہونا، حوض کوثر کا قائم ہونا، پل صراط سے گزرنا، جنتیوں کے جنت میں جانا اور جہنمیوں کے جہنم میں جانا، اس کے متعلق قرآن و حدیث میں جو باتیں اور جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو ویسے ہی تصدیق کرنا، ویسے ہی تسلیم کرنا اور اس پر اعتقاد رکھنا، یہ ہے ایمان بالیوم الآخر۔ ایمان بالیوم الآخر سے ہم کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالیوم الآخر سے فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس زندگی میں زندگی بسر کرنے والا انسان اپنا قدم رکھتا ہے تو پھونک پھونک کر رہتا ہے۔ وہ اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جیتا بلکہ آخرت کے لیے جیتا ہے۔ وہ یہاں پر سانسیں تو لیتا ہے لیکن وہاں کی تیاری کرنے کے لیے سانسیں لیتا ہے۔ انسانی زندگی کا پورا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے۔ وہ انسان دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا ہو کر رہتا ہے، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے، دنیا سے بے خوف ہوتا ہے۔ بس اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آخرت اس کی سنور جائے، آخرت اس کی آباد ہو جائے، چاہے دنیا ویران ہی کیوں نہ ہو جائے، دنیا چاہے اس کی برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ آخرت پر ایمان لانے کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، انسان جو آخرت کی منزل پر پہنچتا ہے موت کے سفر سے ہو کر گزرتا ہے۔ موت کی منزل پر ہر انسان کو پہنچنا ہے۔ موت
کا کڑوا گھونٹ ہر متنفس کو پینا ہے، موت کے پل سے ہر متنفس کو گزرنا ہے، موت کے دروازے سے ہر جاندار کو داخل ہونا ہے۔ کیا امیر کیا غریب، کیا راجا کیا پرجا، کیا راعی کیا رعیت، کیا حاکم کیا محکوم، کیا غالب کیا مغلوب، یہ امیر و امیرن، یہ غریب و غریبن، یہ نواب و بیگم، یہ شہزادہ و شہزادی، یہ مہتر و کہتر، یہ ادنا و اعلیٰ، یہ اول و آخر، یہ معصوم و جوان، یہ بچے و بوڑھے، یہ مرد و عورت، ہر جاندار کو، ہر انسان کو موت کی آغوش میں سونا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور، کہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر متنفس کو پینا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو انسان نارے جہنم کی بھڑک سے بچا لیا جائے اور جنت الفردوس کی مہک کا حقدار ہو جائے، ایسا ہی انسان کامیاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ موت کا کڑوا گھونٹ ہر انسان کو پینا ہے۔ موت اور اس کی علامتیں، اچھی موت کی علامتیں شریعت نے ہمیں بتلائی ہے کہ انسان جب دنیا سے وفات پاتا ہے، شریعت نے جو علامتیں بتلائی ہیں وہ علامتیں اگر انسان پر نمودار ہوتی ہے تو اللہ سے یہ امید ہماری بن جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا انجام اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ ایسا انسان نارے جہنم سے بچا لیا جائے گا اور ایسا انسان جنت الفردوس کا حقدار ہوگا۔ کیا علامتیں ہیں وہ؟ حسن خاتمہ کی کیا علامتیں ہیں؟ سب سے پہلی علامت کلمہ شہادہ پڑھ کر، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کر انسان کی وفات ہو جانا، یا پھر جمعہ کے دن یا رات میں اس کا انتقال ہو جانا، یا جہاد فی سبیل اللہ میں شہید کا رتبہ حاصل کرنا، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ میں طبعی موت مرنا، طاعون کے مرض سے وفات پانا، پیٹ کی بیماری سے وفات پانا، ٹی بی کی بیماری سے وفات پانا، حاملہ عورت ہے تو حمل کے وزن تلے دب کر یا پھر حمل کے بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے وفات پانا، یا پھر ملبے کے نیچے دب کر وفات پانا، یا پانی میں ڈوب کر وفات پانا، اپنی جان، مال، عزت، آبرو اور اہل و عیال کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے وفات پانا، پہرے کی حالت میں وفات پانا، کسی بھی نیک عمل پر وفات پانا، یا مرنے کے بعد زندہ لوگوں کی اس کے حق میں تعریف کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں، اچھی موت کی علامتیں ہیں۔ ان علامتوں میں سے کوئی علامت اگر بندے پر نمودار ہوتی ہے تو یہ امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ ناظرین، موت کی منزل پر انسان دو ہی راستوں سے پہنچتا ہے۔ موت کی منزل پر انسان دو ہی راستوں سے سفر کرتا ہے، ایک ہے بھلائی کا راستہ، نیکیوں کا راستہ، بندگیوں کا راستہ، ریاضتوں کا راستہ، توحید کا راستہ، اور دوسرا ہے شرک کا راستہ، گناہوں کا راستہ، معصیتوں کا راستہ، خطاؤں کا راستہ۔ پہلے راستے سے اگر انسان موت کی منزل پر پہنچتا ہے تو موت کی یہ منزل انسان کے لیے بہت پرسکون ہوتی ہے، بہت آرام دہ ہوتی ہے، اور موت کی یہ منزل اور موت کا یہ مرحلہ انسان کے لیے سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے کٹھن، سب سے نازک گھڑی اگر کوئی ہوتی ہے تو موت کے وقت ہوتی ہے، جب اس کی روح ابھی قبض کی جا رہی ہو یا جس کی وفات کا وقت ابھی آ رہا ہو، ایسا وقت اور یہ گھڑی انسان کی سب سے نازک گھڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے سے غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ شیطانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ
فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پر انسان کو دین پر، توحید پر، ایمان پر استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس نازک گھڑی میں اس بندے کو استقامت نصیب فرمائے گا جو اپنی پچھلی زندگی میں توحید پر استقامت اختیار کیا ہوا تھا، عبادتوں پر استقامت اختیار کیا ہوا تھا، ایمان پر استقامت اختیار کیا ہوا تھا، اور دین پر استقامت اختیار کیا ہوا تھا۔ اور شیطانی طاقتیں، شیطانی ہتھ کنڈے اسی گھڑی میں انسان کا سب سے زیادہ پیچھا کرتے ہیں، تاکہ کسی طرح انسان کے زبان سے کلمہ کفر نکال دے اور ہمیشہ کا ہمیشہ اسے جہنمی ثابت قرار دیا جائے، ہمیشہ کا ہمیشہ جہنم کا حقدار ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو موت کی اس گھڑی میں ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے، استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، وفی الآخرہ، اور قبر کی منزل میں بھی انسان کو اللہ رب العالمین استقامت کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک مومن بندے کے پاس روح کھینچنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو تا حد نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، روح کھینچنے والا فرشتہ اس کے سرہانے کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور اتنی آسانی سے اس کی روح نکالتا ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ نکل جاتا ہے، گھڑے سے پانی کا قطرہ جس طرح بہتا ہے، اسی آسانی کے ساتھ، اسی قدر آسانی کے ساتھ ایک فرشتہ اس کی روح کو نکالتا ہے، اور لمحہ بھر نہیں گزرتا کہ دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں وہ دے دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جنت سے کفن لاتا ہے، جنت کے کفن میں اس کی روح کو ملبوس کیا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، اور کستوری کی خوشبو لگا کر اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، اور جب کبھی یہ آسمانوں کے فرشتوں سے گزرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں، تو اس کا سب سے بہترین نام لے کر کہا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہیں، اس کے لیے خوش آمدید کہی جاتی ہے، اور پھر وہ فرشتہ اگلے آسمان تک، پھر اگلے آسمان والے، اس کے اوپر والے آسمان تک، اس طرح اس روح کو ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو علیین میں رکھ دو، میرے اس بندے کی روح کو علیین میں رکھ دو، اس بندے کی روح کو علیین یعنی جنت میں رکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے اس بندے کو، فرشتے خوب روح نوجوانوں کی شکل میں خوبصورت انداز میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، بتاؤ تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون۔ اس موقع پر یہ دوسرا موقع ہوتا ہے جو بندے کو استقامت کی یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں روح کے نکلنے کے وقت جہاں پر استقامت کی توفیق نصیب فرماتا ہے، قبر کی اس منزل میں اور اس نازک گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین مومن بندے کو استقامت نصیب فرماتا ہے۔ بندہ بڑی جواب مردی سے جواب دیتا ہے اور بڑے استقلال کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرا نبی، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا مذہب دین اسلام ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ تو نے سب چیزیں کیسے معلوم کی؟ وہ کہتا ہے قرأت القرآن وآمنت بہ، کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس پر ایمان لایا، میں نے اس کی تصدیق کی۔ اب آپ بتائیں جو اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہ کرے وہ فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیسے دے پائے گا؟ اللہ رب العالمین آسمان سے ایسے مومن بندے کے لیے ندا لگائے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس بندے کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دو، کشادہ کر دو۔ یہ مومن بندہ قبر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے رب اقیم الساعہ، اے اللہ جل جل قیامت کو قائم فرما دے۔ لیکن جو کافر بندہ رہتا ہے اس کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انتہائی بد شکل اور بھیانک صورت میں اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو ایسا ڈوب کر نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سلاخ ہو اور اس کو کیلے لگے ہوئے ہوں اور ریشم کے کپڑے میں ڈال کر گھسیٹ کھینچ رہے ہوں، اس طرح اس کافر بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے اور ایک ٹاٹ کے لباس میں اس کو ملبوس کیا جاتا ہے جس کی انتہائی
گندی اور غلیظ بدبو ہوتی ہے، پھر اس بندے کی روح کو آسمانوں تک لے جایا جاتا ہے، فرشتے ہر آسمان والے فرشتے اس پر ملامت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی روح کو سجین میں پھینک دو، جہنم میں ڈال دو۔ تو پھر قبر میں جب اس کو مدفون کیا جاتا ہے، اس کے باڈی کو، وہاں پر فرشتے انتہائی بھیانک شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتا ہے ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ میرے اس بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو، جہاں سے گرم لو کی بدبودار ہوائیں اس تک آئیں گی، اور اس کی قبر کو تنگ کر دو، ٹائٹ کر دو، اور اس کی قبر اتنی ٹائٹ ہو جائے گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں پسلیوں میں گھس جائے گی، اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں گھس جائے گی، اور اندھے اور بہرے فرشتے اس بندے پر مقرر کر دیے جائیں گے، جو جن کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے، اور اتنے بھیانک لوہے کے گرز ہوں گے کہ ایک مرتبہ اگر ایک ضرب صرف پہاڑ پر لگا دے جائے تو پورا پہاڑ اس کی مار سے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جب یہ فرشتے اس پر مقرر کر دیے جائیں گے، ایک مارتے ہی اس کے منہ سے اتنی زور سے چیخ نکلے گی کہ انسان و جنات کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوق اس کے چیخ کو سنے گی۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی قبر کے عذاب، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ سے ہم یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہو، ہی المانعۃ من عذاب القبر، اس لیے کہ سورہ ملک انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ ناظرین، یہ ہے قبر کی مختصر انداز میں کچھ حالات۔ اب ہم چلتے ہیں قیامت کی طرف۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قیامت سے مراد وہ وقت ہے جب کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کے سب فنا کی گھاٹ اترنا ہے، سوائے تمہارے رب العالمین کے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ ناظرین، قیامت کی ہولناکی کا ایک اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے کئی نام اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں، یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں کہ کل قیامت کے پورے 50 نام ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، جیسے یوم القیامہ ایک نام ہے، یوم الآخرہ دوسرا نام ہے، یوم التناد ایک دوسرے کو ندا دینا، آواز دینا، یہ ایک نام ہے، حاقہ ثابت کرنے والی یہ ایک نام ہے، القاریہ کھڑکھڑانے والی یہ ایک نام ہے، یوم الحسرہ حسرت کا دن، افسوس کا دن یہ ایک نام ہے، یوم الجمع جمع ہونے کا دن یہ ایک نام ہے، یوم الطلاق ایک دوسرے سے ملاقات کا دن یہ ایک نام ہے۔ تو اس طرح قیامت کے بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا منظر بڑا بھیانک منظر ہے، قیامت کی ہولناکی بڑی بھیانک ہولناکی ہے، اور قیامت کا زلزلہ کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہے۔ قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور میں پھونکنے کے بعد ہوگا۔ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونکیں گے تو قیامت وہاں سے قائم ہو جائے گی، کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات کی ساری چیزیں زیر و زبر ہو جائے گی، یہ کائنات نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی کئی نقشے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمائے ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قیامت کی شدت کو ماں کی ممتا بچے کو لے کر جتنا تڑپا کرتی ہے، قیامت کا منظر ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے ساری انسانیت مر جائے گی، تب
دنیا کا کائنات کا نقشہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک زلزلہ ہے، بہت بڑا زلزلہ ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ تم دیکھو گے دودھ پلانے والی ماؤں کو کہ وہ دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائے گی، اور حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا، آپ سمجھیں گے کہ مدہوش ہیں، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب ہی اتنا سخت ہے۔ دنیا میں ہم جب زلزلہ دیکھتے ہیں، لمحوں میں کروڑوں کی تباہی مچا کر اس زمین سے رخصت ہوتے ہیں۔ سوچو وہ قیامت کا زلزلہ کیسا بھیانک زلزلہ ہوگا، جو کائنات کا سب سے بڑا زلزلہ ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کائنات کا اور قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے یوں فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء انكشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورۃ التکویر میں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان شق ہو جائے گا، صحیفے بکھیر دیے جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جہنم میں آگ جلائی جائے گی، جنت قریب کر دی جائے گی، زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تمہیں زندہ درگور کیا گیا، اور انسان جو کچھ عمل کیا ہوا ہوگا وہ سب وہاں حاضر پائے گا۔ ایک آیت نہیں، کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی اور اس کے بھیانک منظروں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا۔ کہ آپ سے وہ پہاڑوں کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ رب العالمین پہاڑوں کو ریزہ بنا کر ہواؤں میں اڑائے گا، اور اس زمین کو اللہ رب العالمین چٹیل زمین میں تبدیل فرمائے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اس آنے والی بڑی آفت سے لوگوں کو ڈرائیے، جس دن لوگوں کے دل منہ کو آ رہے ہوں گے، ان کے کلیجے حلق تک آ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی اور زمین کی گواہی کو، قیامت کے دن زمین اللہ رب العالمین کی گواہی دے گی، اس حالات کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں بیان فرمایا۔ سورہ زلزال آپ سب کو یاد ہوگا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر شدید زلزلہ قائم ہو جائے گا، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر کے چھپے ہوئے بوجھوں کو باہر نکالے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور جس دن زمین اپنی خبریں بیان فرمائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اسے وحی فرمائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جس دن لوگ گروہوں میں چلیں گے، دوڑیں گے اپنے رب کے پاس تاکہ ان کے نام اعمال انہیں دکھایا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو پہلے سور میں پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، پوری کائنات زیر و زبر ہو کر رہ جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جمع ہو جائیں گے تاکہ ان کا حساب و کتاب لیا جائے۔ ناظرین، ہمیں اتنی تفصیلات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سور میں 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت
بے ہوش ہو جائے گی، مر جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ساری انسانیت اپنی قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں چلی جائے گی جہاں پر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ ناظرین، ایک بات جس کی طرف ہم آپ کی رہنمائی کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کو نہایت قریب بتلایا ہے، ان الساعۃ لآتیۃ، کہ یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا معاملہ ویسے ہی ہے جیسے پلک جھپکنے کے برابر یا پھر اس سے بھی زیادہ قریب۔ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ان آیتوں کو اترے ہوئے 1400 ساڑھے 1400 سال ہو گئے لیکن قیامت اب تک نہیں آئی، تو یہاں پر قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قریب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ آ کر رہتی ہے، یعنی اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے دوسرے لوگ قیامت کے آنے کا انکار کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا، اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کی کہ قیامت بالکل قریب ہے، وہ آ کر رہے گی۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی جو مجموعی عمر ہے، کائنات کی جو مجموعی عمر ہے، ایج ہے، اس اعتبار سے اس کی ایک عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اب اس کا عمر کا بہت تھوڑا حصہ بچ گیا ہے جس میں قیامت قائم ہونے والی ہے، قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی معنی بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے راہ سے بہکے ہوئے بندوں کو، اس سے غداری کرنے والوں کو، قیامت کا انکار کرنے والوں کو، اس دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا اور کھیل کود کی جگہ سمجھنے والوں کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، آخرت کی طرف ان کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اقتربت الساعہ، لہٰذا قیامت کی تیاری کر لو، قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے۔ تو ناظرین، امید کہ آپ نے یہ ساری باتیں سمجھ گئی ہوگی۔ اسی طرح سے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے نبوت میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان منکرین قیامت کا مختلف انداز میں جواب دیا ہے جو کہ قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی ناحیے سے ان کا جواب دیا کہ یقیناً قیامت قائم ہوگی، تمہارا جو یہ وہم ہے، تمہارا جو یہ خیال ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا وجود نہیں تھا، ہم نے تم کو عدم سے وجود بخشا، تو قیامت قائم کرنا یہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تمہیں دوبارہ زندہ اٹھانا، تمہاری ہڈیوں کو جوڑنا، تمہارے پور بٹھانا، ہر اعضا تمہارے وہیں پر فٹ کرنا جہاں پر وہ پہلے تھا، یہ ہمارے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ جس طرح یہ مردہ زمین آسمان سے بارش نازل ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، اسی طرح تم مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوگے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا اور پہلی سیریز تھی جو ہم نے آپ کے سامنے موت، قبر اور سورہ اسرافیل کے پھونکنے کے بعد کائنات کا جو نظام ہوگا قرآن مجید کی روشنی میں بیان فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو اس زندگی میں رہ کر آخرت کی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔